آداب، میں ہوں اسلم پرویز۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اسکولوں اور کالجوں میں کمیونٹی سروس کو لازمی بنایا جائے، نائب صدر جمہوریہ کا مشورہ۔ مرکزی وزیر تعلیم نے 10ویں اور 12ویں کے نتائج کے اعلان پر طلباء کو دی مبارکباد۔ اور اردو یونیورسٹی میں دارا شکوہ پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے اسکولوں اور کالجوں میں کمیونٹی سروس کو لازمی بنانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے نوجوانوں میں شیئر اینڈ کیئر کے جذبے کو ابھارنے پر زور دیا۔ اسکون کے بانی کی زبان حیات سنگ ڈانس اینڈ پرے ان دا انسپریشنل اسٹوری آف سریلا پربھوپدا کی رسم اجرا کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستانی تہذیب اتحاد، امن اور سماجی ہم آہنگی کی آفاقی قدروں پر ٹکی ہے اور ان دیرینہ قدروں کو تحفظ اور فروغ دینا لازمی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ عظیم سنتوں اور روحانی رہنماؤں جیسے سریلا پربھوپدا سے ترغیب لیں اور بہتر انسان بننے کے لیے نظم و ضبط، محنت، صبر اور ہمدردی کے صفات کو اپنائیں۔ سریلا پربھوپدا کو مساویانہ سوچ کا مشعل بردار بتاتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ انہوں نے سماج کے پسماندہ لوگوں کو گلے لگایا اور ان کی زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی پیدا کی۔ Is happening faster. We need to go back to the value system and again bring back the spiritual renaissance. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے سی بی ایس ای کے طلباء کو 10ویں اور 12ویں کے نتائج کے اعلان پر مبارکبادی دی اور ان کو اپنے روشن مستقبل کے لیے جامع منصوبہ بندی کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ یہ اساتذہ اور والدین کے لیے خوشی کا لمحہ ہے جو کسی بھی طالب علم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے طلباء کے صحت مند اور روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اپنے نتائج سے مطمئن نہ ہونے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا ایسے لوگوں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے امتحان میں بہتر کامیابی حاصل نہیں کی لیکن عملی زندگی میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اوپن اور ڈسٹنس لرننگ پروگرامز اور آن لائن پروگرام کے ضوابط میں ترمیم کی ہے۔ اس سے غیر ملکی طلباء کو ہندوستانی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے میں آسانی ہوگی۔ اس ترمیم سے غیر ملکی طلباء جن کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو چکی ہے وزارت خارجہ کے ذریعے ہندوستانی یونیورسٹیوں میں داخلہ لے سکیں گے۔ اس سے پہلے غیر ملکی طلباء کو کسی بھی ہندوستانی کالج میں داخلہ لینے کے لیے پاسپورٹ لازمی طور پر پیش کرنا پڑتا تھا۔ جو غیر ملکی اس ترمیم سے استفادہ کرتے ہوئے داخلہ لینا چاہتے ہیں انہیں ای ودیا بھارتی پورٹل پر اپنا اندراج کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ذریعے داخلہ لینا ہوگا۔ یو جی سی کے چیئرمین پروفیسر ایم جگدیش کمار نے کہا کہ ضوابط کی دوسری ترمیم 2022 کے مطابق غیر ملکی طلباء کے لیے صرف پاسپورٹ ہی شناخت کے لیے لازمی دستاویز نہیں ہوگا بلکہ کوئی بھی قومی شناخت جس پر طالب علم کی تصویر لگی ہو وہ داخلے کے لیے قابل قبول ہوگی۔ ہندوستان اور برطانیہ نے ایک دوسرے کی اعلیٰ تعلیمی قابلیت کو تسلیم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ مجموعی طور پر دو طرفہ تعلقات کو نمایاں طور پر وسعت دینے کے لیے 10 سالہ روڈ میپ کے ساتھ ہم آہنگ ہے جو دونوں ممالک کے ہزاروں نوجوانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ معاہدہ برطانیہ انڈیا انہانسڈ ٹریڈ پارٹنرشپ کا حصہ ہے جس پر گزشتہ سال سابق وزیر اعظم بورس جانسن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اتفاق کیا تھا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں شعبہ فارسی و سینٹرل ایشین اسٹڈیز اور این سی پی یو ایل نئی دہلی کے مشترکہ تعاون سے دارا شکوہ کی ادبی و تاریخی شخصیت اور عصری معنویت کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ مہمان خصوصی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے کہا Dara Shikoh, he never became an emperor, but he left his footprints on Indian civilization, on many aspects, on the Indian thought, on Indian philosophy. He was also an artist, he was also a painter, he was a great architect.
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے چانسلر جناب ممتاز علی نے کلیدی خطبہ پیش کیا. We should understand, we should look into both, and we should live together in this country, especially, where they declared 1,000 years ago that the truth is one. You call it by different names. جبکہ وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے صدارت کی. This great scholar taught us so many things. Language acquisition. His ancestral language was Turkish, but his language of expression was Persian. قونصل جنرل ایران متعینہ حیدرآباد مہدی شاہ رخی، اجمیر شریف کے گدی نشین حاجی سید علی سلمان چشتی اور انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے صدر سراج الدین قریشی نے کانفرنس سے خطاب کیا. اسکول آف لینگویجز کی ڈین پروفیسر عزیز بانو نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا. شعبہ فارسی اور سینٹرل ایشین اسٹڈیز کے صدر پروفیسر شاہد نوخیز اعظمی نے پروگرام کی کارروائی چلائی. اس موقع پر NCPOL کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عقیل احمد، رجسٹرار پروفیسر شیخ اشتیاق احمد اور دوسرے اساتذہ و طلباء بھی موجود تھے. تلنگانہ یونیورسٹی اور الٹراسونک سوسائٹی آف انڈیا کے اشتراک سے 1 تا 3 اگست سہروزہ الٹراسونک اینڈ میٹیریل سوسائٹی فار ایڈوانس ٹیکنالوجی کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. تلنگانہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈی رویندر نے بتایا کہ کانفرنس میں ملک اور بیرون ملک کے نمائندے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سائنسدان شرکت کریں گے. گریجویٹ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ گیٹ 2023 کے امتحان کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور 4، 5، 11 اور 12 فروری 2023 کو گیٹ کے امتحانات کا انعقاد کرے گا. کمپیوٹر پر مبنی گیٹ 2023 کے یہ امتحانات 29 مضامین میں منعقد کیے جائیں گے. وہ امیدوار جو فی الحال کسی بیچلر ڈگری پروگرام کے تیسرے سال میں ہیں یا انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، آرکیٹیکچر، سائنس، کامرس اور آرٹس میں کوئی بھی ڈگری مکمل کر چکے ہیں، وہ اس امتحان کے اہل ہوں گے. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق طالب علم کی لکھی ہوئی فلم اسکرپٹ کو 68واں قومی ایوارڈ ملا ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق طالب علم سنجیو کے جھا کی لکھی ہوئی مراٹھی فلم سومی کو بچوں کی بہترین فلم کا قومی ایوارڈ حاصل ہوا ہے. سنجیو کے جھا نے جامعہ سے 2008 میں BA ہندی آنرز کیا تھا. اس موقع پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹاف نے سنجیو کے جھا کو مبارکباد دی. آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر. اسکولوں اور کالجوں میں کمیونٹی سروس کو لازمی بنایا جائے، نائب صدر جمہوریہ کا مشورہ. مرکزی وزیر تعلیم نے 10ویں اور 12ویں کے نتائج کے اعلان پر طلباء کو دی مبارکباد. اور اردو یونیورسٹی میں دارا شکوہ پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد. آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی. آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. آداب.